الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عکس مستوی کی ہماری بات چل رہی تھی۔ عکس مستوی کی تعریف پڑھ لی ہم نے کہ تبدیل الطرفین مع بقاء الکیف والصدق، ٹھیک ہے، اور اس کی ہم نے شرائط پڑھ لی۔ 3 شرطیں تھیں، ایک تو طرفین کا تبدیل کرنا، اور بقاء الکیف اور بقاء الصدق۔ اب یہ جب تمام شرطیں پائی جائیں، کہہ رہے ہیں مع توفر الشروطی، شروط کے متوفر ہونے پر، المتقدمہ جو گزر چکی ہے، تکون نتائج العکس المستوی ہی ما یلی، تو نتائج عکس مستوی مندرجہ ذیل ہوں گے کہ موجبہ کلیہ کا کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ۔ موجبہ جزئیہ کا کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ۔ کہاں کلیہ لکھا ہے؟ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ موجبہ کلیہ کا موجبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ کا موجبہ جزئیہ، ٹھیک ہے۔ پھر سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ، ٹھیک ہے، اور سالبہ جزئیہ کا کوئی عکس نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا ہم نے کہا؟ سالبہ 3 نتائج، یہ سب نتیجے آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ جی سالبہ کلیہ، کلیہ کا موجبہ جزئیہ، نہیں پہلے موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ کا کلیہ کا موجبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ یعنی یہ یاد رکھنا ہوگا آپ کو سب۔ اور موجبہ جزئیہ کا موجبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ ہوگا۔ جی سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ، ٹھیک ہے نا؟ جی سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، اور سالبہ جزئیہ کا کوئی عکس نہیں ہوگا لتخلف النتائج، ٹھیک ہے، لا عکس لہا، لا عکس لہا، اس کا کوئی عکس نہیں ہے۔ جی اب اس کی تطبیق کرتے ہیں، ایک ایک کی تطبیق کر کے دیکھ لیں گے، آپ کا بھی اشکال دور ہو جائے گا۔ جی بہت یہاں پہ آتے ہیں، پہلے موجبہ کلیہ موجبہ جزئیہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس قضیہ دیا ہوا ہے کل ماء سائل، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تبدیل طرفین کرنا ہے۔ سائل کو ہم لے آئیں گے موضوع کی جگہ، ماء کو لے آئیں گے محمول کی جگہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے رضی؟ جی جناب۔ ہاں، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کرنا ہے، تو ہم اس کو سائل کو شروع میں لا دیں گے، کہیں گے السائل ماء۔ اب دیکھیے، اگر بے عین ہی ہم کرتے ہیں تو ہم نے اب تو یہ کر دیا، سائل کو موضوع بنا دیا اور موضوع کو محمول بنا دیا۔ اب اگر کلیہ رکھتے ہیں، موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ، کیا یہ صادق رہے گا کہ کاذب ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہاں پہ دیکھیے کل ماء سائل، ہر پانی سائل ہے، یہ تو صادق ہے، جی ہے نا؟
لیکن اگر کل کا کل رکھ رہے ہیں، یہ کل بات آئی تھی نا، تو یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ کاذب ہو جا رہا ہے۔ ہماری شرائط عکس مستوی میں کیا ہے کہ بقاء الصدق، صادق رہنا چاہیے، تو ہم کل کو کس سے کنورٹ کریں گے؟ بعض سے۔ تو یہ موجبہ جزیہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب دیکھیں بعض السائل ماء، اب صادق ہے کہ نہیں ہے؟ سائل بہنے والا، سائل، اور اردو میں سائل کس کو بولتے ہیں؟ چینج نہیں ہو گیا، چینج نہیں ہو گیا، یہ ہے عربی اور اردو کا فرق۔ چینج نہیں ہو گیا، چینج نہیں ہو گیا۔ کیسے چینج ہوا؟ اس میں پہلے والے قضیے میں کل لے کر آئے، دوسرے والے قضیے میں بعض لے کر آئے، بعض اسی لیے تو لے کے آئے تاکہ وہ جناب، ہاں اس میں ماں بعد میں آیا ہے بعض میں۔ ہاں، تو عکس مستوی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ ہم لوگ بحث ہماری چل رہی ہے استدلال غیر مباشر میں، جی، اور استدلال غیر مباشر میں ہم یہ کرتے ہیں، ایک ہم بحث پڑھ چکے اس سے پہلے تناقض کی، جی، ایک صادق کو تو دوسرا ٹھیک ہے، قاضی کو، کہ اصل جو قضیہ ہوگا جیسے کل ماء سائل، اگر ہمیں اسے سچ ثابت کرنا ہے تو ہمیں کیا لائیں گے؟ استدلال کس پہ کریں گے؟ اس کا عکس لے کر آئیں گے۔ عکس لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ عکس مستوی کا طریقہ یہ ہے کہ جو موضوع ہو، یہ موضوع ہے، ماں موضوع ہے اور یہ محمول ہے، چونکہ یہ قضیہ حملیہ ہے۔ قضیہ حملیہ مبتدا خبر سے جو قضیہ بنتا ہے اس کو قضیہ منطق میں کیا بولتے ہیں؟ قضیہ حملیہ، ٹھیک ہے۔ مبتدا جو نحو میں مبتدا ہوتا ہے منطق میں اس کو کیا بولیں گے؟ موضوع۔ جو نحو میں خبر ہوتی ہے اس کو بولیں گے محمول، کیونکہ ہم نے سائل کو حمل کیا ہے کس پر؟ ماں پر، کہ یہ پانی کیا ہے؟ سائل ہے، تو اس کو محمول اور اس کو موضوع، ٹھیک ہے۔ تو جو موضوع اور محمول ہوتا ہے تو آپ عکس کیسے بناتے ہیں کہ محمول کو موضوع بنا دیں اور موضوع کو محمول بنا دیں۔ تو اس لیے ہم نے یہاں ماں پہلے تھا تو یہاں بعد میں کر دیا، یہاں سائل پہلے بعد میں تھا تو اس کو پہلے کر دیا۔ کلیئر ہے یہ؟ جی جناب۔ اب یہ چونکہ تلازم، ہم اس سے پہلے دیکھیں ایک آیا تھا 4 طریقے کے تلازم قضیوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے کہ پہلا صادق ہے تو دوسرا کاذب، پہلا کاذب ہے تو دوسرا صادق، پہلا صادق تو دوسرا بھی صادق، پہلا کاذب تو دوسرا بھی کاذب۔ تو تیسرے نمبر پہ کیا آیا؟ پہلا صادق تو دوسرا بھی صادق۔ تو یہ تیسرے نمبر کا جو تلازم پایا جاتا ہے تلازم فی القضیہ، وہ تیسرے نمبر کا تلازم یہاں پہ استعمال ہوگا عکس مستوی میں، کہ جب یہ پہلا والا قضیہ کل ماء سائل صادق ہے تو اس کا مطلب یہ والا قضیہ بھی کیا ہے؟ صادق ہے۔ اگر جناب یہ کل اذا صدق الاصل صدق العکس، یعنی جب اصل صادق تو اس کا عکس بھی کیا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کل سائل معون، تو یہ تناقض نہیں ہو جائے گا؟ تو ایک سچا ہوگا دوسرا جھوٹا ہوگا؟ نہیں، تناقض کے لیے معلوم کیا کرتے ہیں؟ تناقض کے لیے ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہونا ضروری ہے۔ اختلاف فی الکیف ہے نا، تو اختلاف ہونا چاہیے نا کیف میں، تو تبھی تو جناب وہی تو بات ہوئی جناب، ایک صادق تو دوسرا کاذب ہے۔ ارے بھائی کاذب ہونا صرف کافی نہیں ہے، تناقض اسی کو نہ کہتے ہیں؟ نہیں، آپ ان کی شروط کے دائرے میں رہنا ہے نا، آپ کو وحدات سامان بتائے گئے جی، اور شروط اختلاف بتائے گئے۔ تناقض کب ہوگا؟ کہ جب دونوں پائے جائیں۔ اچھا، شروط اختلاف کے کم اور کیف مختلف ہو، ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو، ایک کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہو۔ تو یہاں پہ دونوں کیا ہیں؟ موجبہ ہیں، تو تناقض نہیں ہوگا۔ ہاں، یہی فرق کرنا ہے آپ کو، کہ ان کے شرائط کو یاد رکھنا ہے۔
صحیح ہے. کہاں تناقض ہو رہا ہے, کہاں عکس. ٹھیک ہے, عکس مستوی تو سمپل ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, محمول کا موضوع, موضوع کا محمول بنانا ہے. اب آتے ہیں ایک اور اگلے پہ. کہہ رہے ہیں موجبہ جزئیہ کا موجبہ جزئیہ ہوگا. جیسے اس کو مٹا دیں نا, یہ تو کلیئر ہے, ایک دم کلیئر ہے. کیوں مولانا شارف صاحب, علی حیدر. اب دیکھیے رضی, جی جناب. ناشتہ کرنے گئے. جی جناب میں ہوں. ہاں ہو تو سمجھ میں آئے گا. جی جناب. چلیے دیکھیے, ہاں اتنا سمجھنا آسان بھی نہیں ہے چونکہ آپ لوگوں کے درس بہت چھوٹے ہوئے ہیں اور سب اہم درس چھوٹے ہیں. چونکہ استدلال کی بحث اب آ گئے ہم لوگ, تو کافی پیچھے کی باتیں جو اس کے مقدمات تھے وہ چھوٹے ہیں, تو تھوڑی مشکل تو ہونی ہے. اب دیکھیے موجبہ جزئیہ, موجبہ جزئیہ کا موجبہ جزئیہ کا کیا ہوگا, موجبہ جزئیہ, موجبہ جزئیہ, موجبہ جزئیہ بنے گا. دیکھیے جزئیہ کا جزئیہ رہے گا. جی موجبہ جزئیہ کا موجبہ جزئیہ رہے گا. ہاں, اگر موجبہ کلیہ کریں گے تو کاذب ہو جائے گا. اور اچھا. ہمیں کیا تیسرا تلازم کیا ہے, صادق تو صادق. ہاں السلام علیکم. کیا ہے آپ کے پاس, تھوڑا سا کام نہیں کرتا. دیکھیں موجبہ جزئیہ بھی آپ کو دیکھیں مثال دے دیتے ہیں کہ کلیہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے یہاں پہ ہم نے کہا بعض الطیر ابیض, بعض الطیر ابیض. یہ بتائیے صادق ہے کہ کاذب ہے, صادق ہے. یہ کبوتر کیا ہوتا ہے, لیکن کوا پرندہ ہے, سفید نہیں ہے. تو بعض الطیر ابیض, یہ قضیہ صادق ہے. رضی صادق ہے کہ کاذب آپ کی نگاہ میں, صادق ہے جناب. صادق ہے. اب دیکھیے اگر ہم اس کو بدلتے ہیں, ہمیں بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے, اس کو یہاں لائیں گے اور طیر کو جو موضوع ہے اس کو کیا بنانا ہے, تب ایک نیا قضیہ کریں گے ہم. بعض الطیر, ہاں خوش نہ صحیح ہے, بعض الطیر ہے. تو اب یہ دیکھیے اب اس کو کیا بنائیں گے, محمول, اور اس کو کیا بنائیں گے, موضوع. تو اب دیکھیے کیا کہیں گے, یہاں لکھا ابیض, اب یزو طیرن. ٹھیک ہے, اب یہاں کل رکھ کے دیکھتے ہیں. کلو ابیض, کلو ابیض, ابیض طیرن. ہر پرندہ کیا ہے, ہر سفید کیا ہے, پرندہ ہے. تو کاذب ہوگا کہ صادق ہوگا, کاذب ہوگا. اور ہم شرائط عکس مستوی میں پڑھ چکے ہیں, تبدیل کا, قضیے کا تحویل کرنا اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اس کے کاذب ہونے کا سبب نہ بنے. تو ہم کل کو بدل کے کس سے دیکھتے ہیں, چونکہ موجبہ جزئیہ ہے نا, تو اس کو کرتے ہیں بعض. اب دیکھیے بعض الابیض, بعض الابیض طیرون. کچھ کیا ہے, کچھ سفید کیا ہے, جز کی جگہ بات کی جگہ جز نہیں لگے گا. نہیں, بعض کیوں ایسا نہیں کہتے نا. مثلا کسی کا کچھ حصہ کہنا ہوگا تو اس کا جز ہے, ہر جگہ جز کا استعمال نہیں کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. قضیے میں جو استعمال کرتے ہیں کل اور بعض سے, کلیہ کے لیے کل, جزیہ کے لیے بعض کا استعمال کرتے ہیں. تو بعض الابیض طیرن, کچھ سفید پرندہ ہے, صادق ہوگا کہ کاذب ہوگا, صادق ہوگا. تو ہمارا قاعدہ بھی یہی کہہ رہا ہے, اذا صدق الاصل صدق العکس. ٹھیک ہے, کہ اصل صادق ہے تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا. اب آئیے دیکھیے, یہ کلیئر ہے.
اب آئیے اس پہ اگلے پہ چلتے ہیں. جناب اگر اصل بھی کاذب ہے تو عکس بھی کاذب ہوگا. وہ اس کے بعد آئے گا وہ چوتھا تلازم ہے، وہ عکس مستوی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آئے گا، آگے آئے گا انشاءاللہ. بالکل وہ بھی ہے تلازم ایسا بھی کہ اصل کاذب تو چوتھا تلازم یہی ہے. ہم ابھی کہاں پہ ہے؟ تیسرے تلازم میں. پہلا دوسرا تناقض میں گزرا ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس ہے سالبہ کلیہ کا کیا ہے؟ سالبہ کلیہ یاد کرو، سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ. سالبہ کلیہ دیکھیے کیسے ہوتا ہے. سالبہ کلیہ کے لیے پہلے ہی بتایا لا شیء لاتے ہیں. ہم نے کہا لا شیء من الانسان بجماد. لا شیء من الانسان بجماد صادق ہے کہ کاذب ہے؟ کاذب ہے. کہاں کاذب ہے؟ انسان کی کوئی بھی شے جماد سے نہیں ہے. اچھا تو صادق ہو گیا. کیا ہے؟ صادق. یہ قضیہ کیا ہے؟ صادق ہے. اب اس کو ہم بدلتے ہیں. ہمیں کرنا ہوگا لا شیء لا شیء من الجماد. کیا کریں گے؟ بدل کے لا شیء من الجماد بے انسان. کیا ہوگا؟ صادق ہوگا کہ کاذب ہوگا؟ صادق ہے. لا شیء کو ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں. کل نہیں لاتے، کل لیا ہے تو کل نہیں. بعض لائیے بعض من الجماد لیس. لیس نا سالبہ کل ایک مثال دے رہے ہیں اور سمجھانے کے لیے کہ جزیہ کیوں نہیں. ہم نے کہا بعض من الجماد لیس بے انسان. تو جماد کی کوئی چیز یعنی کچھ انسان نہیں ہے. مردہ جناب کیسے انسان نہیں ہے وہ؟ مردہ کیوں نہیں انسان ہے؟ نہیں ہے وہ. کہاں پھر بولتا ہے کہاں بڑھتا ہے؟ یہ وہ مر تو گیا تو مر گیا. نہیں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تھا تو بڑھتا تھا کہ نہیں تھا؟ اب نہیں نا. ہاں تو انسان تو ہے نا وہ، کہ انسان بھی نہیں ہے. عباس میں تو ہو نا کیا جناب وہ جماد. آپ جماد کو میں کہہ رہا ہوں کہ پتھر کو آپ ایک جگہ چھوڑیے، پتھر کی عمر ہے مرنے کی اور انسان مر کے چھوڑ دیجئے کچھ دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ تب تو بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا ہے؟ بھلے نمو نہیں کر رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. یہ عقید تو نہیں گھسا میرا، ایسے کا ویسا ہے. گھسیں گے تو گھس جائے گا. یہاں خود سے میٹر ہے نا. آپ کتنے پتھر گھس لیں گے بتائیے؟ یہاں قدرتی صلاحیتیں اللہ نے جس کو دی ہے اس اعتبار سے کیا ہے؟ وہ انسان ہے، نبات ہے اور جماد ہے. تو یہاں پہ دیکھیے بعض من الجماد لیس بانسان. یہ کیا ہے؟ کاذب ہے کہ نہیں ہے؟ کیا صرف کچھ جماد انسان نہیں ہے کہ سارے جماد انسان نہیں ہیں؟ سارے جماد انسان نہیں ہے. تو یہاں پہ بعض اگر لائیں گے اس کو جزئیہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کاذب. اور جب کاذب ہوگا تو ایک شرط اس کی مفقود ہوگی کہ نہیں عکس مستوی کی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سالبہ کا سالبہ رکھنا ہے اور کہیں گے لا شیء من الجماد بانسان. اب کہہ رہے ہیں کہ سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، لے تخلفی، کچھ تخلف کی بنا پر. وہ اس کو انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ اس میں کون کون سے نتائج ہمارے یعنی کون کون سی شرطیں فاقد ہیں کہ جس کی وجہ سے سالبہ جزئیہ کا عکس آئے گا ہی نہیں. واضح؟ تو اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو چلیے دوہرائیے ہمارے ساتھ.
अब नताइज अक्स मुस्तवी में मुजिबा कुल्लिया का मुजिबा जुजिया, मुजिबा जुजिया का क्या होगा? मुजिबा जुजिया। सालेबा कुल्लिया का ठीक है, सालेबा जुजिया का कोई अक्स नहीं है। अब इम्तिहान जब होता है आपको इन्हीं नताइज को याद रखना है। पहले तो कज़िये को समझ लें, सालेबा क्या होता है, कुल्लिया क्या होता है, मुजिबा क्या होता है। तो सही, आप अगर इसको याद रखेंगे तो खुद उसके नतीजे यानी जो उसकी मिसालें हैं ना खुद आप बना लेंगे। वो याद रखो कि सालेबा कुल्लिया जब कहा जा रहा है तो कैसे सालेबा कुल्लिया का कज़िया आता है, ये नतीजे याद हैं तो आप इनके ज़िम्न में मिसालें इसकी आप खुद भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।